that what you are thinking. You are impressed with Quran or you are impressed with English? If you are impressed with the English, it means you are not impressed with the Quran. If I speak with you in English, then you understand that he is educated. You have taken the English as a tool of intelligence. English is not tool of intelligence. Quran is the tool of intelligence. If I am Muslim, so when I am speaking with you in English, many listeners of the social media, they will say, oh, we were thinking that he is the Maulana because his dress is according to Islam. But no, he is a modern Maulana because he is speaking in English. سوچیں ذرا, میں نے انگلش میں اسی لیے آپ سے بات کی کہ اب آپ کو میں پڑھا لکھا لگوں گا. یعنی جب تک میں دین کی بات کر رہا تھا دینی معاملات کے مطابق, تو آپ کہہ رہے مولانا ہے. When I am speaking with you in English and I am speaking with you, I am talking with you in English, then you are thinking, oh, we were thinking that he is Maulana. No, he is not Maulana, but he is educated. سوشل میڈیا پہ کل سے اتنا قرآن پاک کے معاملے میں, کل کے بچے بھی جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ حلوہ ہے, مولویوں کے حلوے کو خطرہ ہے, یہ خطرہ ہے, کچھ شرم کرو, کچھ حیا کرو. مسلمان ہو کر ہم جانتے ہیں اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو دین کا علم سیکھتے. نہیں سکھایا تو جاؤ اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی والوں کو تو اور جتنا غصہ کرنا ہے وہاں کرو, جتنا ذلیل اور رسوا کرنا ہے جا کے اپنے اسکول کالج اور ماسٹر والی ڈگری کو کہو کہ میں نے ماسٹر کی ڈگری تک حاصل کر لی ہے. آپ کے اداروں سے میں نے 16 سال ڈگری کی ہے, لیکن مجھے قرآن کے ایک لفظ حلوے کا پتہ نہیں چلا. یہ تو شکر کرو کہ مولوی نے حلوے کا معنی بتایا کہ حلوے کا مطلب میٹھا ہے, اس کپڑے پر حلوہ تو لکھا ہوا تھا. تمہارے کسی پی ایچ ڈی والے تو نہیں بتایا, تمہارے کسی ایم ایس سی والے تو نہیں بتایا. وہ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے وہ تو اس کو مارنے آئے تھے, ان کو تو صرف عربی خطاطی نظر آ رہی تھی. یہ تو شکر کرو ان علماء کرام کا جن علماء کرام نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ قرآن نہیں ہے اندھے عقل کے. اسکول سے پڑھنے والے, یونیورسٹی سے پڑھنے والے, کالج سے پڑھنے والے, ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے, بی ایس سی کرنے والے, تمہیں تو بسم اللہ الرحمن کی بے کا بھی پتہ نہیں کہ یہ با ہے کیا. مولوی نے تمہیں بتایا کہ اس عورت کے کپڑے پر جو لکھا ہوا, بچایا تو مولوی نے, بچایا تو دین اسلام کے علم کو پڑھنے والوں نے, ورنہ وہاں معاشرہ جو ہجوم تھا وہ تو عورت کو مارنے لگا تھا. شکر کرو اس مولوی کا جس نے عربی پڑھی ہے. قصور تمہارا ہے, قصور اس میں عربی کا نہیں ہے, قصور تمہارا ہے کہ تم نے شرم ہونی چاہیے تھی کہ اسکول کالج یونیورسٹی کے جس مراحل سے تم 16 سال پڑھ کے خود کو ماسٹر کہہ رہے ہو, خود کو ایجوکیٹڈ کر رہے ہو, اس ایجوکیشن نے تمہیں حلوے کا معنی تک نہیں بتایا. اور وہ تنقید کرتے ہو علماء کرام پر, تنقید کرتے ہو دین پر, تنقید کرتے ہو قرآن پر, تنقید کرتے ہو عربی پر. شرم سے تمہارے نظام تعلیم کو ڈوبنا مرنا چاہیے یا دین اسلام پر تنقید کرنی چاہیے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہو, دین خود سیکھتے نہیں ہو اور یہ مطالبہ نہیں کرتے ہو. تمہیں تو یہ بڑا سے بڑا مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری قوم کے شرم سے سر جھک گئے ہیں کہ ہمیں حلوتن کی معنی نہیں آئی. ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور جس نظام تعلیم سے ہم پڑھ کے آئے ہیں اس نظام تعلیم نے ہمیں یہ تک نہیں بتایا کہ حلوتن کی معنی کیا ہے. اور کہتے ہو تم کہ علماء کرام نے کہا, علماء کرام نے تو اس کو سیفٹی دی. عقل کے ناخن لیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ جس نظام تعلیم سے آپ گزر کے آئے ہیں یہ اس نظام تعلیم کا قصور ہے, عالم کا قصور نہیں ہے, علم والے کا قصور نہیں ہے. قصور آپ کے اس شخص کا ہے, قصور آپ کے اس نظام تعلیم کا ہے جس نظام تعلیم نے آپ کو اس لیول تک لے کے آیا ہے کہ آپ کو حلوتن کا پتہ نہیں, آپ کو ان باتوں تک کا پتہ نہیں, دین اسلام کا آپ کو پتہ نہیں, اور تنقید آپ دین پر کر رہے ہو. تعلیمی اداروں نے آپ کو قرآن پڑھایا نہیں اور تنقید آپ دین اسلام پر کر رہے ہو. تو یہی معاملات میں نے آپ کو عرض کیا کہ دین اسلام پر تنقید کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو دیکھو, اپنے آپ کو شرم سے ڈوب کے مرنا کا سیکھو اور نظام تعلیم سے مطالبہ کرو کہ نرسری کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک قرآن کو نافذ کرو. جس طرح انگریزی کا پورا گرامر, انگریزی کا پورے اصول, قواعد و ضوابط آپ نے آج زندگی بھر مطالبہ ہی نہیں کرایا. کیوں نہیں مطالبہ کیا؟ علماء پر تنقید کرنا بہت آسان ہے. علماء پر تنقید کرنا تب آپ کا بنتا ہے جب آپ خود علم رکھتے ہوں. علم خود آپ نے حاصل نہیں کیا. یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کو پڑھنا خود عربی نہیں آ رہی اور تنقید آپ عالم پر کر رہے ہو. کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اسلام پر جو تنقید کریں. نئی چیز یہ ہے کہ پہلے اسلام پر کافر تنقید کرتا تھا, اس وقت اسلام پر تنقید نام مسلمان کر رہے ہیں خود, ان سے سوشل میڈیا پر خود کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک ایکسپریمنٹ کیا, کل ایک میں نے کمنٹ لکھا فیس بک پر, فیس بک والوں نے مجھے روک دیا.
روک دیا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہمارے فیس بک کی سوشل میڈیا گروہ بیک سے جو چلا رہے ہیں وہ اس فتنے کو آگ دے رہے ہیں۔ وہ ایک غلطی اس عورت سے ہوئی، لیکن یہاں پر کل سے لے کر رہا ہوں کہ طوفان بدتمیزی لگا ہوا ہے قرآن پاک کے معاملے میں، طوفان بدتمیزی لگا ہوا ہے دین معاملات کے معاملات میں۔ مولوی کا نام اسی لیے آپ استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں آپ دین سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے اندر خرابیاں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ مولوی پر اسی لیے بات کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی دل کی بات جو حقیقی میں آپ کو دین سے نفرت ہے، دین آپ سیکھا نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان انجانے میں دین اسلام کی بہت سی چیزوں کو مذاق بنائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنا دین اسلام کا مذاق ہمارے مسلمانوں نے اڑایا ہے شاید ہی کسی کافر نے دین اسلام کا اتنا مذاق اڑایا ہو۔ بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اس وقت عالمی دنیا کے حکومتی سطح کو چھوڑ کر ایک نیوٹرل غیر مسلم یورپ اور مغرب کے اندر رہنے والا جب سے اس نے فلسطین کے معاملات دیکھے ہیں اور دین اسلام کی مضبوطی کو اور دین اسلام کی ثابت قدمی کو اور دین اسلام پر آنے والی تکالیف کے اندر ان کے صبر، استقامت اور پرامن ہونے کا جو مظاہرہ انہوں نے فلسطین میں دیکھا ہے، اس کے بعد مغرب و یورپ کے عوام الناس نیوٹرل غیر مسلم جو ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے طرف راغب ہو چکے ہیں اور مجبور ہو چکے ہیں کہ دین اسلام کے اس کلام پاک کے اندر آخر کون سی اتنی عظیم نعمت ہے جنہوں نے ان فلسطینوں کو تمام دنیا کے رخ بدلنے کے باوجود ان میں اتنی استقامت اور اتنا صبر آیا ہے اور ان کے زبان پر جو ہے وہ کلام الہی موجود ہے۔ اس حوالے سے مغرب اور یورپ تو قرآن کو پڑھنے کی طرف جا رہی ہیں، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بالخصوص پاکستان کے بگڑے ہوئے لبرلز جنہوں نے دین اسلام کو سمجھا نہیں اور دین اسلام کا خود انہیں پتہ نہیں، وہ دین اسلام کی شعائر اللہ، دین اسلام کے پیغامات کا مذاق بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن ان کا مذاق بنے گا، کیونکہ دنیا ہمیشہ رہنی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ آج جو موضوع ہے وہ سوشل میڈیا پر ابھی یا آنے والے وقتوں میں یا جو بھی سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے وہ ذرا آگاہ ہو جائے کہ دین اسلام کے شریعت مطہرہ کے معاملات کے اندر زبان درازی کرنا یا ان کا مذاق اڑانا کسی بھی لحاظ سے آپ اپنے ایمان کو کتنے خطرناک مراحل میں لے کے آئے ہوئے ہیں۔ طنز و مزاح، لطافت و ظرافت انسانی مزاج کا خاصہ ہے۔ ایک حد تک شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن جب یہ چیز مقدسات اسلام اور شعائر دین تک پہنچ جائے تو یاد رکھیں خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہے، اور بسا اوقات انسان ایمان جیسی عظیم دولت سے ہاتھ دھو بھی بیٹھتا ہے۔ تو دین اسلام ایک فطرت کا دین ہے، اس میں اپنا ایک اخلاق ایک حد تک انسانی مزاج کے مطابق لطافت اور ظرافت کا استعمال ہے، لیکن جب دین کے معاملات میں آ جاتے تھے تو پھر وہ بہت ہی اسٹرک ہو جاتے تھے، بڑی محتاط ہو جایا کرتے تھے۔ دین یا دین کے کسی شعیرہ سے مذاق یعنی جو نشانیاں ہیں بہت بڑا گناہ اور اللہ کے حدود کی پامالی اور کفر کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے، یاد رکھیں، جس میں جاہل، ہیج اور لا علم لوگ گرتے ہیں۔ لیکن میں تو آج دیکھ رہا ہوں کہ جو دنیا کے ظاہری علوم کو حاصل کر کے بیٹھے ہیں، جن کو دنیا دار بڑا پی ایچ ڈی، ایم فل اور کالج اور یونیورسٹی سطح تک پڑھا لکھا نوجوان تصر کر رہا ہے، جس کو ماڈرن اور اہل علم لوگ کہتے ہیں، آج تو وہ بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین اسلام کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے شعور پر اور ان کے دنیاوی علم پر مجھے حیرت تو نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نظام تعلیم جو اس وقت موجودہ اسکول اور کالج یونیورسٹیوں میں موجود ہے وہ نظام تعلیم دین اسلام سے بالکل دور ہے، اور اس نظام تعلیم سے اسکول کالج اور یونیورسٹی سے نکلنے والے جتنے بھی اس وقت خود کو پڑھا لکھا کہہ رہے ہیں، ایجوکیٹڈ کہہ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ دین اسلام کے معاملے میں بہت ان ایجوکیٹڈ ہیں۔ دنیا کے معاملے میں وہ بڑے احتیاط کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ خود کو مفتی بھی کہتے ہیں، خود کو بڑا عالم بھی کہتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، اور جس طرح ہر شعبے کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے
تو جب وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر دین اسلام کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور سوشل میڈیا کے بچے 15 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے، 12 سال کے، 25 سال کے، اس طرح کے سوشل میڈیا بالخصوص فیس بک کو یوز کر کے وہ بھی دین اسلام کے معاملات پر باتیں کرنا شروع ہو چکے ہیں، جن کو خود منہ دھونا نہیں آ رہا، جس بچے کو دانت صاف کرنے نہیں آ رہے، جس بچے کو دین اسلام کے دال کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی دین اسلام کے معاملات پر جب ہمارے ملک پاکستان میں ایسے معاملات ہو رہے ہیں جن میں دین اسلام کی توہین ہو رہی ہے، دین اسلام کے اشعار کی توہین ہو رہی ہے، اس پر کمنٹس بھی 15 سال کے، 18 سال کے، 20 سال کے بچے کر رہے ہیں، جن کو کلمہ طیب تو کیا بلکہ مدرسے کے اندر انہوں نے کبھی بھی ایک دن بھی دینی معاملات کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے نہیں گزارا۔ ان کے تو 16 سال، 22 سال کا اگر نوجوان ہے تو ان کے تو 16 سال دنیا کے علوم میں گزرے ہیں، انہیں کیا پتہ کہ صحیح بخاری کیا ہے، انہیں کیا پتہ کہ قرآن پاک کے صرف کیا ہے، نحو کیا ہے، گرامر کے قواعد کیا ہیں، قانون کیا ہیں۔ جب وہ دین سے اتنے بے خبر ہونے کے باوجود اور پھر اتنے بے باک ہو کر دین اسلام پر باتیں کرنا شروع کریں، فیس بک پر کمنٹ کرنا شروع کریں، تو ان کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ ہمارا کام صرف آپ سے آگاہی دینا ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر دین اسلام کے شاعر اللہ جو نشانیاں ہیں، جیسے قرآن پاک ہے، جیسے خانہ کعبہ ہے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ان کا مذاق اڑانا، یہ تو میں تو بڑے بڑے معاملات بتا رہا ہوں نا۔ ٹھیک ہے، بعض علماء کرام کی علمی شخصیت جو زندگی ہے ان پر تنقید کی جا سکتی ہے اگر کہیں پر ان کی بنتی ہے، لیکن بالخصوص نماز، روزے کا مذاق بنانا، نماز کا مذاق بنانا، حج کے اعمال کا مذاق بنانا، عقائد کا مذاق بنانا، قرآن پاک کی آیات کا مذاق بنانا، یہ میں بالخصوص اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک عورت نے چند دن پہلے لاہور کے اندر ایک لباس پہنا ہوا تھا، اس لباس پر عربک کے اندر، عربک کیلیگرافی، عربک جو فونٹ ہوتا ہے، اس فونٹ کے اندر کسی کمپنی نے عربک فونٹ ڈالا ہوا تھا جو قرآن پاک کی خطاطی میں استعمال ہوتا ہے، جس پر لوگوں کو بھری بازار میں جب وہ یہ ڈریس پہن کر آ گئی تو لوگوں کو شک ہوا کہ شاید اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور اس نے ڈریسنگ پر قرآن پاک لکھا ہے۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں وہی میں نے کہا کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی سے تک کوئی دین اسلام کا تو شعور ہی نہیں ہے، ان کو تو شعور ٹیکنالوجی کا ہے، ان کو دین کی تو فکر بھی نہیں ہے اور نہ ان کو پڑھایا گیا ہے، تو عوام الناس نے صرف فونٹ دیکھ کر، کیلیگرافی دیکھ کر یہ سمجھا کہ شاید اس عورت نے اپنے لباس پر قرآن لکھا ہے۔ کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کے حالات ویسے ہی حساس چلتے ہیں اور ہم الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، غیرت مند کو دین اسلام پر حساس بھی ہونا چاہیے، لہذا اس عورت کو سوچنا چاہیے تھا کہ میں لباس، لیکن بہرحال جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ معاملہ آگے بڑھا اور پھر معاملہ جو ہے علماء کرام نے ہی اس معاملے کو رفو چکر کرایا، علماء کرام نے اس کی تصدیق کی، نہیں یہ کوئی الفاظ قرآن پاک کے نہیں ہیں۔ ہاں، قرآن پاک کی جو فونٹنگ ہوتی ہے، قرآن پاک کی جو کیلیگرافی ہوتی ہے، قرآن پاک کی جو خطاطی ہوتی ہے، وہ اس کپڑے پر استعمال کی گئی تھی۔ تو سب سے تو پہلے پاکستان کا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی کسی بھی طریقے سے توہین نہیں کر سکتے، اشارتاً، کنایتاً۔ تو اس کے علاوہ بھی اگر دیکھا جائے تو اس کمپنی کے خلاف ایکشن نہیں ہوا، بلکہ سوشل میڈیا پہ لوگ بیٹھ کر جو ہے اس دین اسلام کے لوگوں پر تنقید کرنے لگے کہ دیکھو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں فرق کیا ہے، اور حلوہ اس کا اصل لکھا ہوا تھا، حلوہ کا مطلب، اور حلوہ ویسے مولویوں کے لیے مشہور ہے، ویسے نام حلوہ مولویوں کے لیے مشہور ہے، لیکن جتنا کھایا پیا اسے ملک پاکستان سے مولویوں کے نام کو استعمال کر کے یہ جو منسٹر، یہ جو پاکستان کے 75 سال سے کھایا جا رہا ہے، یہ کیا سارے مولوی ہیں؟ مولوی بیچاروں نے تو حلوہ کھایا، یا پورا پاکستان لوگوں نے کھایا، آپ ان کے پیچھے تو اتنے نہیں پڑے جتنے آپ مولوی کے پیچھے پڑتے ہیں، کیونکہ مولوی بیچارہ ہے، جب وہ نظام آئے گا تو پھر مولوی کا پھر دیکھتے ہیں آپ مولوی پر بولو، تو آپ اسی لیے وہ بیچاروں نے صرف حلوہ کھایا ہے، آپ اس پر اتنی تنقید کر رہے ہو، اور جنہوں نے 75 سال میں پورے ملک کو کھا لیا ہے، پورے ملک کو لوٹ لیا ہے اور دوبارہ ان کو ہمارے سر پر سوار کیا گیا ہے، وہاں تو آپ نے ان پر اتنی تنقید جو ہے نہیں کی۔ تو دین اسلام کی شاعر اللہ پر، دین اسلام کی نشانیوں پر یہ ہمیں سیریس ہو کے سوچنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے تو پھر مذاق بنا دیا، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چلنے لگی۔ تو میں ان کے حوالے سے آج یہ موضوع جو ہے وہ آپ کے ساتھ سماعت کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ توبہ، سنیں ذرا قرآن پاک میں جو دین اسلام کی نشانیاں ہیں ان پر مذاق کرنے والوں کے لیے سزا کیا ہے۔
سورہ توبہ کے اندر ہے کہ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتا دے۔ اصل جو منافق لوگ ہیں نا، جو مسلمان کے روپ میں رہ کر دین پر تنقید کرتے ہیں، جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے تھے حضور کے دور میں، لیکن حقیقت میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سچے تھے نہ دین سے سچے تھے، ان کو بس دنیا داری سے مطلب تھا، ان کو دنیا کے مال سے مطلب ہوتا تھا، دین اسلام سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو یہ آیت ان کے لیے ہوئی کہ ان کے دل میں ہمیشہ یہ کھٹکا رہتا تھا کہ جو ہمارے دل کی باتیں ہیں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا نہ دے۔ ارے بے وقوف، کائنات کا تمام علم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا جب حکم ہوگا تو پھر آپ کو ذلیل و رسوا کرے گا، اور کیا گیا اس آیت کے اندر کیا گیا۔ سورہ توبہ آپ پڑھ لیں، اس میں منافقوں کو جو نام کے مسلمان ہیں، پوری سورہ توبہ ان کے اوپر اتری ہے جو نام کے مسلمان ہیں، کفار کے لیے نہیں اتری۔ تو اس آیت کے اندر سورہ توبہ میں جو منافق ہے وہ ہمیشہ اس حالت میں رہتے تھے کہ کہیں کوئی قرآن میں ایسی آیت نہ آ جائے جو ہمارے دلوں کی جو دین اسلام کے لیے نفرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نفرت ہے، کہیں وہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اب یہ جو مولوی کا نام سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہا ہے نا کہ مولوی حلوے کے حوالے سے، یہ مولوی پوسٹ کے حوالے سے، دراصل ان کا غصہ دین پر ہے۔ ارے بھائی آپ کا اتنا دین پر غصہ کیوں ہے؟ آپ دین سیکھ کیوں نہیں رہے ہو؟ کیوں آپ نے آج تک مطالبہ نہیں کیا اسکول کالج نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک کہ دین اسلام کے قرآن کو کیوں نکالا گیا ہے؟ آپ عربی کے بارے میں تو گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ جو عوام الناس کے شعور کے متعلق کہہ رہے ہیں، وہاں پر الحمدللہ علماء کرام آ کر بتائے کہ کوئی عربی لفظ نہیں ہے، عربی فونٹ ضرور ہے لیکن اس کا کوئی قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے ہی وہ چیز انڈیکیٹ کر دی، اسی کو تصحیح علماء کرام نے کر دی۔ تو آپ نے عوام الناس کو دین کا تعلیم دی کب ہے؟ آپ نے نرسری سے لے کر یونیورسٹی تک تو سارا کا سارا ٹیکنالوجی سکھایا ہے، دین کا علم سکھایا کہاں ہے؟ قرآن سکھایا کہاں ہے معاشرے کو؟ تو پھر ان کو فرق بھی نہیں رہے گا قرآن کا۔ تو بہرحال پہلے تو غلطی اس عورت کی تھی، تو قرآن پاک میں فرق دیا گیا کہ کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ اصل وہ منافق جو ہے نا وہ قرآن پاک اور دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے، یعنی جب ان سے کہا جاتا تھا کہ دین کی باتوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو، دین کی باتوں کا جو ہے تنقید کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہم تو ہنسی مذاق کھیل رہے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو سوشل میڈیا پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ دینی معاملات پر یہ جو کل پرسوں سے ہلہ گلا مچا ہوا ہے اور دین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، قرآن پاک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ خود قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل اب اللہ و آیاتی و رسول ہی کنتم تستہزئون، آپ فرما دیے کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی آیتوں اور اس کا رسول ہی تمہیں ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں؟ یہ سورہ توبہ کی آیت فرما رہی ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 64 کے اندر ہے، 64 کے اندر، کہ کہہ دیجئے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب خطاب تو اس وقت منافقوں کا تھا، لیکن میں خطاب اس وقت سوشل میڈیا پر بیٹھے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن تمہیں کہہ رہا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پر تمہیں ہنسی مذاق کے لیے اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ چکا ہے؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تم نے قرآن کون سا پڑھا ہے؟ تم نے کون سے خدا پر ایمان قبول کیا ہے؟ تمہیں مذاق کے لیے دین ہی رہ گیا ہے؟ کبھی کسی انداز میں مذاق اڑا رہے ہو، کبھی کسی انداز میں۔ غیر کی سازشوں کو ہم نے کامیاب کیا ہے، غیر کی سازشوں کو مسلمانوں نے کامیاب کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرآن سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ، اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہاری ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے معاملات میں مذاق کرتے ہو، قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے سے مذاق کرتے ہو۔ جب قرآن پاک عربی میں لکھا گیا ہے تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ اس عربی کے معاملے میں مذاق کر رہے ہو؟ ایک حقیقی کیس کو تم نے مذاق بنا کے سوشل میڈیا پہ رکھ دیا، اور یہی تو غیر مسلم کہتا ہے۔ اس نے ایک عورت کو کسی کمپنی نے اس پر عربک فونٹ لکھ کر مذاق بنایا تاکہ پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ تو ایک ڈیزائن ہے نا، یہ تو سوچیے تو صحیح کہ کس کی سازش کتنی تھی۔ اس نے کیا ایک سازش کے تحت قرآن پاک کے فونٹ کو استعمال ہو رہا تھا۔ اب عرب کریں، کوئی بھی عرب کرے، عرب آج وہ رہا کا ہے، عرب تو آج کفر سے بھی آگے چلا گیا ہے، عرب تو آج وہی بت پرستی کی طرف چلا گیا ہے۔
عرب تو پیسے کا پجاری بن چکا ہے، تو دین اسلام کا ٹھیکیدار کوئی عرب تھوڑی ہے، دین اسلام کا جو ہے وہ نشانی کوئی سعودی عرب تھوڑی ہے۔ دین اسلام کی پہچان ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دین اسلام کی پہچان قرآن ہے۔ تو اگر کوئی عرب کا ایک اسٹائل جو ہے، لباس کا اسٹائل جس میں قرآن پاک کی خطاطی کو یوز کیا گیا ہے، اگر وہ یہاں پر پہن رہا ہے تو آپ نے اس کو قرآن کا ہی مذاق بنا دیا۔ وہ جس نے مذاق بنانے کے لیے یہ چیز لانچ کی تھی، پھر تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ کو، ہم کو تو پھر اس حوالے سے محتاط ہو کے دین اسلام کے لیے بات کرنی چاہیے تھی۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کی آیتیں، اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ اب بتائیں آگے قرآن پاک کیا فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آیات یا جو بھی شعائر اللہ ہے، اللہ کی جتنی بھی نشانیں، خانہ کعبہ ہو، میں نے کہا حج ہو، نماز ہو، نمازوں کی مذاق بنائی جاتی ہے، قرآن پاک کی مذاق بنائی جاتی ہے، اس طرح کسی بھی معاملے میں لطیفے بنائے جاتے ہیں دین اسلام پر۔ یہ اگر دین اسلام کی حقیقی چیزوں کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے لیے سنیں قرآن پاک کیا فرمایا ہے، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم ایمان کے بعد بےمان ہو گئے ہو۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں میں، سورہ توبہ کے آیت نمبر 64 اور 65 کا میں ترجمہ بتا رہا ہوں۔ قرآن پڑھا ہوتا تو پھر آپ کو پتہ ہوتا نا کہ ہم قرآن کے معاملے میں کتنا محتاط ہونا چاہیے، قرآن پاک کے معاملے میں ہمیں کتنا احتیاط سے کام لینا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ نے دین اسلام کو مذاق بنایا ہوا ہے، دین اسلام کے پیغام کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے بنایا ہے کیونکہ آپ کو جاہل رکھا گیا ہے قرآن پاک سے۔ کس کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہے؟ سوائے عربی کے الف لام میم ذالک الکتاب، وہ بھی صحیح نہیں پڑھنے آتے، اس کی جو ریڈنگ ہے وہ بھی صحیح نہیں پڑھنے آتی۔ تو جس معاشرے کو قرآن سکھایا نہیں گیا، اس معاشرے کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ قرآن پر تنقید کرے؟ جس اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے سطح تک قرآن پاک کی تعلیم کو رٹی رٹائی دی گئی اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس معاشرے کو کیا حق ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے قرآن پر تنقید کرے؟ اور ایک مسلمان اپنے ذرا ایمان سے پوچھے، ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہ کیا یہ قرآن پاک کی مسلمان توہین نہیں کر رہے؟ اس ایک عورت نے قرآن پاک کی توہین کی انجانے میں، چلو اس کو پتہ نہیں تھا، لیکن یہاں سوشل میڈیا میں بیٹھ کے جان بوجھ کر مذاق بنایا جا رہا ہے قرآن پاک کا، جان بوجھ کر قرآن پاک کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہے، جان بوجھ کر دین کی آیات کو، یہ کس زمرے میں جائیں گے؟ اس عورت نے انجانے میں، چلو اس سے ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، اور غلطی ہو گئی، اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کر دیا ہے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ بغیر لگام کے منہ کھول کے کمنٹس پر کمنٹ کر رہے ہیں عربی کے معاملے میں، قرآن کے معاملات میں، آپ کو کیا اختیار ہے کہ آپ قرآن کے معاملات میں بات کریں؟ آپ کو کیا اختیار ہے کہ قرآن کی خطاطی پر بات کریں؟ آئین پاکستان کے مطابق بھی اگر کوئی قرآن پاک کی خطاطی کی صورت میں بھی کوئی رائٹنگ لکھا جائے تو وہ جرم کس زمرے میں آتا ہے؟ کبھی آپ نے اس چیز کو کھولا ہی نہیں، کبھی آپ نے اس کو انڈیکیٹ ہی نہیں کیا، آپ مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آپ کے کوئی یہ مذاق اسی لیے آپ بنا رہے کیونکہ آپ کو دین سے پیار ہی نہیں ہے، آپ حقیقت میں اپنا بھڑاس دین کی چٹکلوں کی صورت میں نکالنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن سنو قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بےمان ہو گئے ہو۔ سورہ توبہ کہہ رہی ہے سوشل میڈیا کے ان لوگوں کو جو قرآن پاک کے معاملے میں محتاط نہیں ہے، قرآن پاک کی آیات کے معاملات میں محتاط نہیں ہے، ان کو سورہ توبہ کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ، ان کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے؟ اگر یہ کیا ہے تو سنو، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بےمان ہو گئے ہو۔ اب یہ سورہ توبہ آپ ان شخصوں کو جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اللہ، رسول اور قرآن پاک کی آیات کا مذاق بنا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارا ایمان چلا گیا، تم ابھی تک خود کو مسلمان سمجھ رہے ہو۔ یہاں ہمارے عدلیہ صاحب کے جج کے بارے میں کچھ کوئی کہے تو توہین عدالت آ جاتا ہے، کسی ادارے کے سربراہ کے بارے میں آ جائے تو توہین آ جاتی ہے، اور یہاں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پورے قرآن کے معاملات اور اس کی عربی خطاط کے بارے میں، عربی زبان کے بارے میں لوگ طرح طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں، کوئی سزا نہیں ہے؟ تو اللہ تو تمہیں سزا دے گا، ذرا محتاط ہو کر کریں، دین اسلام کا مذاق نہ بنائیں۔ کفار نے اتنا دین اسلام کا مذاق نہیں بنایا، اتنا تم لوگوں نے بنایا ہے۔ تو قرآن پاک کے معاملات میں یہ جو لوگ بے دھڑا کمنٹس کر رہے ہیں، مذاقیں بنا رہے ہیں، لوگوں کا تو یہی کام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا کام چل رہا ہے،
تو قرآن پاک تو یہ فرما رہا ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو ذرا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اسلام پر جو تنقید کریں. نئی چیز یہ ہے کہ پہلے اسلام پر کافر تنقید کرتا تھا، اس وقت اسلام پر تنقید نام مسلمان کر رہے ہیں، خود ان سے سوشل میڈیا پر خود کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک ایکسپریمنٹ کیا، کل ایک میں نے کمنٹ لکھا فیس بک پر، فیس بک والوں نے مجھے روک دیا. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہمارے فیس بک کی سوشل میڈیا گروہ بیک سے جو چلا رہے ہیں وہ اس فتنے کو آگ دے رہے ہیں. وہ ایک غلطی اس عورت سے ہوئی، لیکن یہاں پر کل سے لے کر آؤں کہ طوفان بدتمیزی لگا ہوا ہے قرآن پاک کے معاملے میں، طوفان بدتمیزی لگا ہوا ہے دین معاملات کے معاملات میں. مولوی کا نام اسی لیے آپ استعمال کرتے ہیں، حقیقت میں آپ دین سے نفرت کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مولویوں کے اندر خامیاں خرابیاں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ مولوی پر اسی لیے بات کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی دل کی بات جو حقیقی میں آپ کو دین سے نفرت ہے، دین آپ سیکھا نہیں ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ نے مطالبہ نہیں کیا، تو یہ منافقوں والا معاملہ نہ کریں. اور اس حوالے سے یاد رکھیں یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا کہ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بےمان ہو گئے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو منافقین حضور کے پاؤں پڑ گئے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے دل کے اندر جو منافقت ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے. اب یہ آپ کو بتاؤں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس مجلس میں ایک دوسرے شخص نے کہا کہ یہ جو تم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے معاملات میں جھوٹ بولا میں حضور کو بتاؤں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ یہ منافقین دین اسلام پر تنقید کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، تو اس بارے میں یہ اوپر والی آیت نازل ہوئی کہ محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ تم بہانے نہ بناؤ، اب تم ایمان کے بعد بےمان ہو چکے ہو، اب ایمان کے بعد تم ایمان کے دائرے سے نکل چکے ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب منافقوں کو فکر ہونے لگی، اب منافق گھبرا گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم تو ظاہر ہو گئے، ہمارے اندر کی جو خباثت دین اسلام کے لیے تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، وہ تو قرآن نے ظاہر کر دی اور قرآن کا احکام نازل ہو چکا ہے، سورہ توبہ نازل ہو چکی ہے. اب وہ حضور کے پاؤں میں گرنے لگے. حضور اس وقت اپنی سواری پر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی اونٹنی مبارک پر سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ احکام نازل کیا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کی آیات کا تم نے مذاق اڑایا ہے، لہٰذا اب ایمان کے بعد تم بےمان ہو چکے ہو. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ منافقین حضور کے جو اونٹنی مبارک ہے اس کے پالان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے اور حضور ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے. وہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضور ہم تو مذاق کر رہے تھے، حضور ہم تو مذاق کر رہے تھے. اب حضور اپنی سواری پر چلے جا رہے ہیں، وہ گھسیٹتے ہوا چل رہا ہے، ساتھ میں مذاق کر دیا ہے تم لوگوں نے، یہ دین کو بتایا نہیں، تم لوگوں نے نسلوں کو بتایا نہیں ہے. وہ حضور کے پالان سے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا جو قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ تم ایمان کے بعد بےمان ہو چکے ہو. کس نے آرڈر جاری کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. حضور نے پڑھ کے سنایا، بتایا. تو پھر جب ان کو احساس ہوا کہ اب تو ہم نے غلطی کر دی ہے تو حضور اتنے غصے میں تھے کہ حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور یہ آیت فرما کر کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے کہا ہے کہ تم نے اللہ، اس کے رسول اور قرآن کی آیتوں کا مذاق بنایا ہوا ہے، تمہیں مذاق کے لیے یہ رہ گئی تھی، لہذا اب تم ایمان سے باہر ہو. تو پھر وہ حضور کی اونٹنی کا پالان پکڑتا ہوا پتھروں پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول ہم تو ہنسی مذاق اور تفریح کر رہے تھے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے جا رہے تھے کیا تم اللہ اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ وہ گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے اور حضور کے پاؤں پکڑ کر پالان پکڑ کر عرض کرتا جا رہا ہے کہ حضور ہم تو یوں مذاق کر رہے تھے، ہم تو تفریح کر رہے تھے، ہم تو لوگوں کو میں چٹکلا کر رہے تھے. اور حضور اپنے غصے کے انداز میں فرما رہے تھے وہی قرآن کی آیت کہ کیا تم اللہ، اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے تھے؟ اب تمہارا ایمان سے ایمان کے دائرے سے نکل چکے ہو. اب مجھے بتائیں، یہ جو سوشل میڈیا پہ کل سے اتنا قرآن پاک کے معاملے میں کل کے بچے بھی جو ہے وہ کمنٹ کر رہے ہیں کہ حلوہ ہے، مولویوں کے حلوے کو خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. مسلمان ہو کر ہم جانتے ہیں اگر آپ کو دین کا علم نہیں ہے تو دین کا علم سیکھتے. نہیں سکھایا تو جاؤ اپنے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی والوں کو تو اور جتنا غصہ کرنا ہے وہاں کرو، جتنا ذلیل اور رسوا کرنا ہے جا کے اپنے اسکول کالج اور ماسٹر والی ڈگری کو کہو کہ میں نے ماسٹر کی ڈگری تک حاصل نہیں کی، حاصل کر لیے آپ کے اداروں سے، میں نے 16 سال ڈگری کی ہے لیکن مجھے قرآن کے ایک لفظ حلوے کا پتہ نہیں چلا. یہ تو شکر کرو کہ مولوی نے حلوے کا معنی بتایا کہ حلوے کا مطلب میٹھا ہے، اس کپڑے پر حلوہ تو لکھا ہوا تھا.
تمہارے کسی پی ایچ ڈی والے تو نہیں بتایا، تمہارے کسی ایم ایس سی والے تو نہیں بتایا، وہ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے وہ تو اس کو مارنے آئے تھے، ان کو تو صرف عربی خطاطی نظر آ رہی تھی۔ یہ تو شکر کرو ان علماء کرام کا جن علماء کرام نے آ کر ان کو بتایا کہ یہ قرآن نہیں ہے اندھے عقل کے، اسکول سے پڑھنے والے، یونیورسٹی سے پڑھنے والے، کالج سے پڑھنے والے، ماسٹر کی ڈگری رکھنے والے، بی ایس سی کرنے والے، تمہیں تو بسم اللہ الرحمن کی بے کا بھی پتہ نہیں کہ یہ با ہے کیا۔ مولوی نے تمہیں بتایا کہ اس عورت کے کپڑے پر جو لکھا ہوا، بچایا تو مولوی نے، بچایا تو دین اسلام کے علم کو پڑھنے والوں نے، ورنہ وہاں معاشرہ جو ہجوم تھا وہ تو عورت کو مارنے لگا تھا۔ شکر کرو اس مولوی کا جس نے عربی پڑھی ہے، قصور تمہارا ہے، قصور اس میں عربی کا نہیں ہے، قصور تمہارا ہے کہ تم نے شرم ہونی چاہیے تھی کہ اسکول کالج یونیورسٹی کے جس مراحل سے تم 16 سال پڑھ کے خود کو ماسٹر کہہ رہے ہو، خود کو ایجوکیٹڈ کر رہے ہو، اس ایجوکیشن نے تمہیں حلوے کا معنی تک نہیں بتایا، اور وہ تنقید کرتے ہو علماء کرام پر، تنقید کرتے ہو دین پر، تنقید کرتے ہو قرآن پر، تنقید کرتے ہو عربی پر۔ شرم سے تمہارے نظام تعلیم کو ڈوبنا مرنا چاہیے یا دین اسلام پر تنقید کرنی چاہیے؟ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہو، دین خود سیکھتے نہیں ہو اور یہ مطالبہ نہیں کرتے ہو۔ تمہیں تو یہ بڑا سے بڑا مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ ہماری قوم کے شرم سے سر جھک گئے ہیں کہ ہمیں حلوتن کی معنی نہیں آئی، ہم خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور جس نظام تعلیم سے ہم پڑھ کے آئے ہیں اس نظام تعلیم نے ہمیں یہ تک نہیں بتایا کہ حلوتن کی معنی کیا ہے، اور کہتے ہو تم کہ علماء کرام نے کہا، علماء کرام نے تو اس کو سیفٹی دی۔ عقل کے ناخن لیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ جس نظام تعلیم سے آپ گزر کے آئے ہیں یہ اس نظام تعلیم کا قصور ہے، عالم کا قصور نہیں ہے، علم والے کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کے اس شخص کا ہے، قصور آپ کے اس نظام تعلیم کا ہے جس نظام تعلیم نے آپ کو اس لیول تک لے کے آیا ہے کہ آپ کو حلوتن کا پتہ نہیں، آپ کو ان باتوں تک کا پتہ نہیں، دین اسلام کا آپ کو پتہ نہیں، اور تنقید آپ دین پر کر رہے ہو۔ تعلیمی اداروں نے آپ کو قرآن پڑھایا نہیں اور تنقید آپ دین اسلام پر کر رہے ہو۔ تو یہی معاملات میں نے آپ کو عرض کیا کہ دین اسلام پر تنقید کرنے سے پہلے خود اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو شرم سے ڈوب کے مرنا سیکھو اور نظام تعلیم سے مطالبہ کرو کہ نرسری کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک قرآن کو نافذ کرو۔ جس طرح انگریزی کا پورا گرامر، انگریزی کا پورے اصول، قواعد و ضوابط آپ نے آج زندگی پر مطالبہ ہی نہیں کرایا، کیوں نہیں مطالبہ کیا؟ علماء پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، علماء پر تنقید کرنا تب آپ کا بنتا ہے جب آپ خود علم رکھتے ہوں، علم خود آپ نے حاصل نہیں کیا۔ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ کو پڑھنا خود عربی نہیں آ رہی اور تنقید آپ عالم پر کر رہے ہو۔ تو اسی حوالے سے یہ میں نے لازمی سوچا کہ یہ جو دین اسلام پر کل سے سوشل میڈیا پر یہ جتنی باتیں چل رہی ہیں ان کے لیے میرا لازمی تھا کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے گفتگو کروں، آپ سے بات کروں کہ حال احوال سے کیا کر رہے ہیں، کس حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں۔ یہ لازمی ہے کہ اس چیز کو دیکھیں، دین اسلام کی جتنی بات ہو رہی ہے، دین اسلام کے حوالے سے جتنی گفتگو ہو رہی ہے، آپ خود مسلمان ہیں، سوچیں، آپ خود مذاق اڑا رہے ہیں دین اسلام کا۔ تو یہ اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے اسلامی اصلاحات کے اندر ہے، اگر کسی نام کی لغت عربی میں تعریف موجود نہ ہو، جیسا زمین، آسمان، بحر، شمس کا، اس طرح جتنے بھی ہیں، تو دین کے معاملات کے کسی بھی الفاظ کو، کسی بھی عمل کو اگر آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو آپ کے لیے میں نے آیت پیش کر دی ہے۔ خدا را کچھ اپنے آپ پر نسلوں پر رحم کریں اور دین اسلام کا مذاق نہ بنائیں۔ دین اسلام کی ہمیں ترقی دینی ہے تو اس کے ترقی کا ایک ہی سبب ہے، اگر عوام الناس نے ایک کردار ادا کیا اور اس کے عربی فونٹ کو، پہلے تو میں نے کہا آئین پاکستان بھی اجازت نہیں دے رہا کہ آپ قرآن پاک کے فونٹ کو کسی لباس میں استعمال کریں۔ جا کے دیکھیں، آپ آئین نہیں دیکھا آپ نے، قرآن تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے نا۔ تو جنہوں نے اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھا ذرا وہ آئین ہی جا کے دیکھ لیں۔ آئین پاکستان کے اندر بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ ایسا فونٹ استعمال کریں جو قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے۔ چلو آپ نے تو قرآن دیکھا نہیں، تو ذرا آئینہ ذرا اپنا دیکھو آئین پاکستان میں جا کے، آئین پاکستان بھی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ دین اسلام کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو۔ تو اسی طریقے سے آج میں نے یہ لازمی سمجھا کہ آپ لوگوں کے سامنے ایسی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ کبھی مولوی کا نام بدنام کرنے کے لیے اس پر تنقید کی جاتی ہے، کبھی نماز کی تنقید کی جاتی ہے، کبھی عربی زبان کی تنقید کی جاتی ہے، غیر مسلم قرآن کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارے مسلمان
اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیغام دینے والوں نے کہیں غلطی کی ہے، ان کے اندر بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں، انہوں نے دین اسلام کو صحیح بعض جگہ پر، لیکن سب نے تو نہیں، اکثر و بیشتر قصور ہمارے نظام تعلیم کا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر، ڈراموں پر، سلسلوں پر اکثر افسوسناک امر یہ ہے کہ جو کام یہود اور منافقوں کا ہوا کرتا تھا وہی کام خود کو مسلمان کہلانے والوں میں آج آتے جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتوں، جنات، حوریں، دوزخ، اللہ کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی، دینی کتابوں، دینی شاعر، امامہ، داڑھی، مدرسہ، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس آیات۔ الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں اور عام بول چال، دوستوں کی مجلسوں، دنیاوی تقریروں، ہنسی مذاق کے نشانوں اور باہمی گپ شپ میں کون سی چیز کو، دین کو آپ نے چھوڑا ہے جس پر آپ مذاق نہیں کرتے؟ ہم نے خود دین کو مذاق بنا رکھا ہوا ہے، اور یہ مذاق اڑانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ خود مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہلانے والے داڑھی، امامہ اور دوسری دینی شاعرہ کے حلیے سے نفرت کرتے ہیں، اسے کراہت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور کئی مقامات اور دفاتر میں تو یہاں تک مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہاں السلام علیکم کہنا بھی لوگوں کے انتہائی ناگوارا گزرتا ہے، سلام تک گوارا نہیں گزرتا۔ دینی لباس والا دیکھ لیتے ہو تو تمہارا پارا ہائی ہو جاتا ہے، اور وہی دین کی بات کوئی مغربی لباس والا کہے تو کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے، یہ پڑھا لکھا ہے۔ If I speak with you in English, then you will say, yes, he is a very educated Maulana Sahab. This is a very educated Maulana Sahab. It means when I speak with you in English, then you will listen my message. This is the tool through which you can understand that I am educated. If I speak with you in Urdu, if I speak with you in Arabic language, then you will say that he is in a dressing Islamic dress. It means he is a Maulana Sahab. But if I speak with you in English, then you will say, oh, he is a moderate, he is an educated person. It means you don't know about Islam. If any Islamic dress, a person come in front of you in dress of Islam, you says that this is a Maulana, and you don't listen message, you only see the dress. If I am in an Islamic dress and I am conveying you message of Islam, you ignore it. But when I will be in the dress of modern, tie, shoot and everything according to Europe and other countries, then you will listen my message. And when I am speaking with you, you will say, oh, we were thinking that he is a Maulana, but he is a very moderate, he is an educated person because he is speaking English. It means when I am speaking with you in English, then you will understand my message of Islam. Then think about it, that what you are thinking. You are impressed with Quran or you are impressed with English? If you are impressed with the English, it means you are not impressed with the Quran. If I speak with you in English, then you understand that he is educated. You have taken the English as a tool of intelligence. English is not tool of intelligence. Quran is the tool of intelligence. If I am Muslim, so when I am speaking with you in English, many listeners of the social media, they will say, oh, we were thinking that he is the Maulana because his dress is according to Islam. But no, he is a modern Maulana because he is speaking in English. سوچیں ذرا، میں نے انگلش میں اسی لیے آپ سے بات کی کہ اب آپ کو میں پڑھا لکھا لگوں گا، یعنی جب تک میں دین کی بات کر رہا تھا دینی معاملات کے مطابق تو آپ کہہ رہے مولانا ہے. when I am speaking with you in English and I am speaking with you, I am talking with you in English, then you are thinking, oh, we were thinking that he is Maulana. No, he is not Maulana, but he is educated. Oh, it means your mind is also slave of English. آپ کا دماغ جو ہے نا انگریزی کا غلام بن چکا ہے کہ جب تک دین بھی بتانے والا انگریزی بات کرے تو پھر آپ اس کو اچھا لگے گا، لیکن عربک میں بات کرے تو مولانا ہے. یہ کہاں سے ٹول پیمانے آپ نے لے لیے ہیں؟ انگلش دا ٹول آف کمیونیکیشن. یس, آئی کنوے مائی آل دا میسج ویئر آئی نیڈ اٹ, بٹ وائی آئی شوڈ اسپیک وتھ یو ان انگلش؟ یو آر دا پاکستانی کمیونٹی, وائی آئی شوڈ اسپیک وتھ یو ان انگلش؟ آئی اسپیک وتھ یو ان اردو, آئی ایم اے سندھی, آئی بلانگس ٹو مائی سندھ, آئی کین اسپیک وتھ یو ان سندھی. وائی آئی شوڈ یوز the English? Yes, when some foreigners come in front of me, I speak with them. I convey the message of Islam in their own languages. This is not good. That any language you should think that this is the tool of intelligence. English is not a tool of intelligence, but English is a tool of communication. When you want to convey the message to the foreigners, all those people who don't know about your language, you have to speak in their own language. So what is this?
A person in a dress, Islamic dress, you think that you joke about it, but when I speak with you in English, then you say, oh, this is an educated person, we should listen him. تب آپ جب ہمیں کہتے ہیں کہ اس کو سنو یار، دیکھو انگریزی بات کر رہا ہے. یہ غلامی نہیں ہے انگریزی کے دور کیا ہے. When we speak with English persons, they become very happy. They want to learn Arabic English. But when we speak with Muslims, they call us that these are Maulana Sahab. This is a Maulana Sahab. When we speak with the non-Muslims and we teach them Arabic language, they feel very good. They respect our opinion. They respect our language when we teach them Arabic. But when we tell about the Arabic, when we tell about the Islamic education to the Muslims in their own language, in Sindhi or Urdu, they says to us that these are Maulana Sahab. And they ignore our message. What is this? It means we are the slave. غیر مسلم کو ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہماری انگلش کو، عربی ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ ہمارے خوش ہوتے ہیں. اور ہم اگر دین اسلام کا پیغام اردو میں اور اپنی سندھی لینگویج کے اندر میں دینا چاہوں تو ہمارے مسلمان کہتے ہیں یہ ملا صاحب ہے، ملا بات کر رہا ہے. ملا، یہ ملا کا لفظ آپ نے دے دیا ہے. ملا کا لفظ آپ بول کر دراصل اپنے دین کی نفرت، دین پہ ڈائریکٹ تو آپ حملہ کر نہیں سکتے. اس لیے مولانا صاحب نے اپنے آپ کو ذات کو پیش کر دیا ہے. آپ اس کو تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں. قرآن پہ تو آپ تنقید ڈائریکٹ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کو بھی شرم آئے گی. اس لیے آپ نے عربی پہ لینگویج پر تنقید کرنا شروع کر دی. کچھ خوف کریں، کچھ خوف خدا کریں، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنے ایمان کو ضائع مت کریں. ہم سب کو جوابات نہیں دے سکتے. میں ہر ایک پر کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میرا دل دکھتا ہے کہ میرے مسلمان کی نسلوں کو کہاں لے کے گیا ہے. میرے مسلمان کے اس ایجوکیشن سسٹم نے ہماری نسل کو کیا دین کے بارے میں بتایا ہے. ہمارے جیسوں کو مدارس کے اندر، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ دینی کو جو مدارس کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک الگ سے ون وے لے لیا ہوا ہے، لیکن وہ اپنا کام صحیح کرتے ہیں. وہ اپنے دین کے اندر پیغامات کو صحیح پھیلا رہے ہیں. کم از کم اپنی رسپانسبلٹیز تو صحیح اپنا رہے ہیں نا. آپ اور اسکول اور کالج یونیورسٹی سے جتنے پڑھ کے آ رہے ہیں وہ کیا صحیح رسپانسبلٹیز نبھا رہے ہیں؟ کیا وہ جتنے بھی معاشرے میں خرابیاں ہیں اس کا ذمہ دار مولوی صاحب ہے، دیندار طبقہ ہے؟ آپ کے کتنے ادارے ہیں جس میں دینی معاملات چلتے ہیں؟ آپ کے تمام تر پاکستان کے اداروں کے معاملات تو آپ کے اسکول اور کالج یونیورسٹی کے لوگ چلا رہے ہیں. تو پھر خرابی کا پاکستان میں ذمہ دار مولوی کیوں؟ پھر دینی سسٹم کیوں؟ آپ نے دینی سسٹم کو رائج کہاں کیا ہے؟ آپ نے تو دینی سسٹم کو ناپسند کیا ہے. تو جتنے بھی آپ کے اداروں کی خرابیاں ہیں، جتنے بھی معاشرے کی خرابیاں ہیں، اس میں مولوی صاحب کا کوئی کردار نہیں ہے. مولوی صاحب تو ہر حال میں حق کہتا رہتا ہے. چپ رہے تو بھی اس کے لیے مصیبت ہے، بات کرے تو بھی مصیبت ہے. آپ نے دین اسلام کو نافذ ہونے کے لیے ملک پاکستان پر رائج کب کیا ہے؟ اکثریت جو ملک پاکستان کی خرابی کا ذمہ وار ہے وہ دینی طبقات تو نہیں ہیں. وہ بیچارے تو نہ آپ سے پیسے لیتے ہیں بلکہ آپ کے بہت سارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. وہ اپنے اپنے استعداد کے تحت ادارے چلا رہے ہیں. جن اداروں کو، جن اسکول کالج یونیورسٹیوں کو کھربوں کھربوں روپے کی ایڈ ملتی ہے، کھربوں کھربوں کی بلڈنگز تیار کر کے دیتے ہو، کھربوں کھربوں روپے کے فنڈز دیتے ہو، ان میں قرآن کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا. اور اگر اس کو وہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے تو اپنے مطلب کا پڑھایا جا رہا ہے، جو مغرب اور یورپ کو سوٹ کرتا ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا پڑھایا جا رہا ہے، ان بیلنس پڑھایا جا رہا ہے. ذرا سوچے تو صحیح، ہمارے نظام تعلیم میں ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے. انگلش کے لیے تو آپ نے نرسری کے جی سے لے کر یونیورسٹی سطح تک ایک سسٹم رکھا ہے کہ کس طریقے سے اس سسٹم کو، سلیبس کو چلانا ہے. لیکن کیا آپ قرآن پاک کو چلانے کے لیے، احادیث کو پڑھنے کے لیے صرف آپ نے وہ شعبہ مدرسے والوں کے حوالے کر دیا ہے؟ کیوں؟ جن بیچاروں کو نہ آپ نوکری دیتے ہو، نہ بیچارے کے دینی مدارس، دینی جو ادارے ہیں ان پہ ان کی دیکھ بھالی کیا ملک پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ کروڑوں روپے کے فنڈز جو ہیں اور بلڈنگز تیار کر کے، اسکول تیار کر کے، کالج تیار کر کے گورنمنٹ دیتی ہے. کیا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ملک پاکستان کی مساجد کی بھی خیال رکھتے؟ ملک پاکستان کی مساجد میں جو پڑھا رہے ہیں ان کے روزمرہ کے معاملات کا بھی خیال رکھتے؟ آپ جن جن اداروں میں، اسکول کالج یونیورسٹی میں لیکچر، پروفیسر، ٹیچر جو ہزاروں روپے اس کی 50 ہزار سے اوپر تنخواہ لیتے ہیں، ان کو تو آپ تنخواہیں دیتے ہیں. اس کا تو آپ نے سسٹم رکھا ہوا ہے. آپ نے دین والوں کے لیے کیوں نہیں رکھا ہوا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ نے نام رکھا ہوا ہے، لیکن جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پہ خدمت کر رہے ہیں علماء کرام، مفتیان کرام، ان سب بیچاروں کے ساتھ آپ نے کیا ہے. ان بیچاروں کو تو آپ نے
कोटा सिस्टम में एक मस्जिद के पेश इमाम तक सिर्फ सर्टिफिकेट पे जॉब देते हैं बस। उनको क्यों नहीं एसपी बनाते हैं? क्यों नहीं कहते कि जो मुफ्ती की डिग्री लेके आया है वो एसपी भी बन सकता है? क्यों नहीं कहते जो उलमा की डिग्री लेके आया है, जो फारिग तहसील है आपका, जो भी आपका निज़ामिया से और जिन भी मदारस से उलमा इकराम की डिग्री लेके आ रहे हैं, उनको आपने सिर्फ मस्जिद के लिए रखा हुआ है, औकाफ में रखा हुआ है? क्यों आप उनके लिए पोस्ट ज़राई नहीं करते? आपने खुद कहा है कि जो उलमा किराम की 8 साल की डिग्री होती है ये मास्टर की डिग्री के बराबर होती है, तो फिर आप उनको क्यों नहीं इदारों में जगह देते हैं? क्यों आपने उन्हें 17-18 ग्रेड के लिए आपने सिर्फ उसका अरबी टीचर रखा हुआ है बस? 2 सिर्फ उसके लिए पोस्टें बनाई हुई हैं जो दीनी तबका से पढ़ के आते हैं और पता नहीं किस हालत से पढ़ के आते हैं। उनके लिए आपने क्या किया है? उनके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ उनको अपने एक महदूद बेचारा मुआशरा पाल रहा है, हुकूमत उसको तो नहीं पाल रही, हुकूमत उनकी कोई सपोर्ट भी नहीं कर रही। पढ़ पढ़ के बेचारे गरीबों के और बहुत कम दर्जा वालों के जब वो मदारस में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, 8 साल पढ़ने के बाद जब वो आपका आलिम कोर्स करके मुकम्मल निकलते हैं, उनकी एमफिल पीएचडी होती है, तो बेचारों के लिए सिर्फ 2 जॉबें होती हैं। कौन सी? या तो वो सरकारी इदारों में मस्जिद में पढ़ा सकता है या फिर अरबी टीचर बन सकता है बस। तो फिर उसको मास्टर की डिग्री क्यों आपने करार दी है? क्या आप बीएससी एमएससी की तरह अगर आपकी पोस्ट कमिश्नर के लिए आती है, अगर पोस्ट आपकी दूसरे दीगर फील्ड्स के लिए आती है, क्या आप वहाँ आलिम के कोर्स की डिग्री को लेते हो? नहीं लेते हो। आप कहते हो बीएससी लेके आओ, एमएससी लेके आओ। क्यों भाई? आलिम को आपने क्यों इतनी कम दर्जा दिए? क्योंकि आपके जहन में पता है कि अगर दीन इस्लाम के ये लोग ऊपर आ जाएंगे तो हमारे जो निज़ाम है उसके अंदर फिर दीन राइज हो जाएगा। और आप दीन मगरिब के और यूरोप के कहने पर राइज नहीं करना चाहते, क्योंकि इसी हवाले से हमें सोचना चाहिए कि हम दीन इस्लाम के खुद बड़े दुश्मन हैं। ये निज़ाम जो हमारा बनाया गया है, इस निज़ाम के ऊपर फिर जो चलाने वाले हैं, फिर इस दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले हैं, फिर दीन इस्लाम के ऊपर आने जब आता है, दीन इस्लाम का कोई नाम अच्छा ऊपर आ जाता है तो फिर उसके नाम को बदनाम करने के लिए साजिशें की जाती हैं। कोई शख्सियत हकीकी दीन इस्लाम के पैगाम को ऊपर लेके आ जाती है तो उसके लिए आप प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, उसको बदनाम करने के लिए कोई ना कोई आप ट्रिकें करते हैं ताकि वो शख्स ऊपर ना आए। आपके निज़ाम के अंदर, आपके पार्लियामेंट के अंदर, आपके तमाम सिस्टम के अंदर दीनी तबका को आने नहीं दिया जाता, उनको पीछे रखा जाता है। तो ज़रा सोचें, फ़िक्र करें, ख्याल करें। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अपने दीन के मामलात में बड़े आप जो हसास होने चाहिए और आपको बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए। सोशल मीडिया पे जो बैठे हुए हैं तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी दीन की बात आए तो बड़ा एहतियात और मोहतात होकर कमेंट करें। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप खामोशी इख्तियार करें। बिलखुसूस दीनी के अहम तरीन मामलात जैसे नमाज, रोज़ा, दीन, अरबी, कुरान, इन तमाम मामलात पे आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ना कि सोशल मीडिया पे बैठा हुआ 15 साल का शख्स नहीं है, वो बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, 22 साल का बच्चा है, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जिसने कुरान पाक को शायद किस वक्त में वालिदैन के जूते लगने के बाद मदरसे में छोड़ के आए थे और 30 पारे सिर्फ नाजरा पढ़ के आए, बकाया उसको कुछ पता नहीं है। नाजरा पढ़ के आए फिर भी उसके अंदर गलतियाँ होती हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं होता वाकई कि ये जो कुरान पाक 30 पारे पढ़े हैं वो उसी को ही कहता है कि मैं कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ। किसी से आप पूछेंगे ना, पाकिस्तान में सर्वे कर लें कि आप कुरान पाक पढ़े हुए हैं, तो जितने आपको कहेंगे ना पढ़े हुए हैं, उनसे पूछे आप पढ़े हुए से क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुद्दल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम यunफ़िक़ून। इसकी माना बताओ। क्या ऐसे थोड़ी मैंने पढ़ा है? मैं पढ़ा 30 सिपारा हूँ, पढ़ा 30 सिपारा हूँ। अच्छा पढ़ा है, कुरान पाक पढ़ा हूँ, मुझे आता है। अच्छा आता है, कितना आता है? माना बताओ। कहते माना थोड़ी पढ़िए, मैंने तो अलिफ लाम मीम पढ़ा है। ऐसी इंग्लिश तो आपको अगर स्कूल वाले पढ़ाए ना तो महीने के बाद आपके वालिदैन आपके स्कूल का क्या असर करेंगे कि सिर्फ आपको अंग्रेजी आता है और पता नहीं होगा अंग्रेजी कह क्या रही है। तो क्या आपके बच्चे, आपके वालिदैन फीस देंगे इस स्कूल को, उस इंस्टीट्यूट को? तो जिस तरह का आप कुरान कह रहे हो कि भाई मैं कुरान पढ़ा हूँ इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कुरान दीन पर, क्या कुरान पाक पढ़े वो? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु वमदन व ख़तन। मैं 6 कलमे आपसे पूछता हूँ, ये बुनियादी होते हमारे दौर के। मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो कहते हैं, तो ये जब उनसे कहा जाता है कुरान पढ़ा, कहता हाँ मैं कुरान पाक पढ़ा हूँ, मैं क्यों नहीं दीन पे बात कर सकता हूँ? अच्छा क्या पढ़े हुए हो? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिका हुवल अबतर। इसकी ज़रा ग्रामेटिकल मुझे बताओ तो सही। कहते हैं इसका थोड़ी पता, मैं तो ना तेरा कल कौसर पढ़ा हुआ। तो क्या पढ़े हो ना तो ना कल कौसर? खुद को कुरान का माहिर कह रहे हो, बट व्हेन आई एम स्पीकिंग विथ यू इन इंग्लिश
there will be many knowns of the English. They will also think about it that he is speaking right or wrong. When I speak with you English, then you are be attention. And many listeners of the social media maybe take many mistakes about my English, that he is speaking in a wrong way. अच्छा, अंग्रेजी गलत बात कर रहा हूँ तो आप समझ में गए कि यहाँ पर बड़ी मिस्टेक कर रहा है और अंग्रेजी बात कर रहा है. इसका पता चला कैसे गलत बात कर रहा है, फिर ग्रामीण आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर ये गलती की, ये गलती की, ये गलती की. तो ज़रा मुझे बताओ, जो कुरान पाक है, आप कह रहे हो पढ़े लिखे हो, तो क्या आपको कुरान की गलती आती है? पता है? ज़ेर ज़बर का पता है? अगर ज़ेर ऊपर आ जाए, नीचे आ जाए, क्या होता है माना में? अनअम्त की जगह पर अनअम्त नऊज़ बिल्लाह हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा? नहीं, ऐसे थोड़ी मैंने तो ऐसे ही पढ़ा ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन. तो मोहतरम, इसको कुरान पाक पढ़ना नहीं कहते, इसको नाज़रा कहते हैं. ये कुरान पाक पढ़ना नहीं है. आपका इंग्लिश पढ़ने के लिए 16 साल चाहिए और कुरान पाक पढ़ने के लिए सिर्फ 1 साल चाहिए बस. ये इसको हमारे ज़बान में, हमारे मुस्लिम दौर के अंदर, इस्लामी दौर के अंदर इसको पढ़ा लिखा कुरान का नहीं कहते, इसको कुरान का जाहिली कहा जाता है. पढ़ा लिखा उसको कहा जाता है जिसको अरबी का पता हो. सीखें, बैठें. आप सीखने के लिए तैयार नहीं हैं. 16 साल आप स्कूल के लिए देने के लिए तैयार है, लेकिन 16 साल आप मदारस को देने के लिए तैयार नहीं हैं. और तनकीद करने के लिए 16 मिनट में आप सोशल मीडिया पे बैठ जाते हैं. कितना जुल्म और कितना सितम है हमारे दीन पर. काफरों ने हमारे पर सितम नहीं किया, दीनी उलूम पर और दीनी मामलात पर. इन्हीं मुसलमानों ने सोशल मीडिया पर बैठ कर हमें पर जुल्म और सितम किया है. ज़रा सोचें, समझें कि आपने दीन इस्लाम के साथ खुद मजाक किया हुआ है, दीन इस्लाम का मजाक बनाया हुआ है. नौजवानों की तरबियत नहीं की, और इसमें नौजवानों का कसूर भी इसीलिए वालिदैन का कसूर है. उन्होंने डिमांड ही नहीं की कि अरबी लैंग्वेज को क्यों नहीं लगाया गया. उन्होंने डिमांड ही नहीं की कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जब करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उसको दीन को वहाँ क्यों नहीं लेके आए. तो अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए. ये मैं इसीलिए आज बिलखुसूस सोशल मीडिया पर दोस्तों से गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये जो दोस्त यहाँ पर सोशल मीडिया पर लाखों लोग, लाखों 15, 18, 22 साल के बच्चे बैठकर दीन पर बातें कर रहे हैं और दीनी हकीकत और दीन की हसासियत के मामले को समझते नहीं हैं. अवाम उन्नास तो उससे कहीं गई गुजरी हुई है. सब कोई कहता मैं दीन पर बात कर सकता हूँ. अच्छा, मैथमेटिक्स पे कहो बात करेगा, नहीं कहेगा मैं मैथ नहीं जानता. अच्छा, साइंस पर आ जाओ, बात कहता है नहीं मैं साइंस थोड़ी पढ़ा हुआ हूँ. अच्छा, ज़रा जो सोशल पर बात करते हैं, सोशल कहता नहीं सोशल थोड़ी मुझे पता है, मुझे क्या पता ये तारीखी सिस्टम क्या होता है. अच्छा चलो, इस पर बात नहीं करते. बोला कंप्यूटर बात करते हो, नहीं जी मैं थोड़ी कंप्यूटर पढ़ा हूँ, मुझे क्या पता कंप्यूटर का. अच्छा, उस पर भी बात नहीं करते. तो चला अच्छा करते हैं, कोई और सब्जेक्ट देख लेते हैं, बायोलॉजी पे बात करें. कहते हैं नहीं भाई मैं थोड़ी डॉक्टर, मैं बायोलॉजी तो मैं तो इंजीनियर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मुझसे तो मैथ भी छो. तो आपसे क्या पूछूँ. लेकिन जब दीन की बात हाँ मुझे जानता है, दीन की मामलात पर सारे खड़े हो जाते हैं. हमें मुझे पता है, आपको क्या पता दीन का, मुझे पता है. मैंने कहा कि बुनियादी तौर पर अगर 6 कलमे आपसे सुन लूँ और 6 कलमे आप ज़रा सुना के तो मुझे दिखाएं. आप अब सर्च करना शुरू कर दें गूगल पर. आप गूगल की नस्ल है ना. हो सकता है कोई फिर इस पर वीडियो बनाएगा कि मौलवी साहब ने चैलेंज किया था कि 6 कलमे आपको आते हैं या नहीं आते हैं. तो फिर आप गूगल से सर्च करके और फारे आगे सामने गूगल लिख के और फिर उस पर 6ठे कलमे का तर्जमा, माना, मफहूम लिख के फिर वीडियो बना लोगे. लाइव आओ मेरे सामने, 6 कलमे सुनाओ तो सही, 6ठा कलमा ही सुनाओ. अगर आपको 6 कलमे पता होता ना तो आपका लाइफ स्टाइल बदल जाता. कुरान तो बात की बात है, कुरान पाक तो अजीम किताब है. कुरान पाक का तो मफहूम इंटरनेशनली है. तमाम उलूम पर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुरान पाक तमाम उलूम इसी से निकले हैं. साइंस हो, सोशल हो, कंप्यूटर, तो उनकी तो बाद में बात करता हूँ. सिर्फ मैं कहता हूँ किसने 6 कलमे पढ़े हो ना, 5वां और अगर छठा कलमा किसी ने सही पढ़ा हो, माना, मफहूम, मकसद के साथ, तो उसको ज़िंदगी का मकसद समझ आ गया होगा, उसको माशरती लाइफ समझ आ चुकी होगी. अल्लाह मिन याऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना आलम बिही वस्तगफिरुका लिमा ला आलम बिही तुब्तु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि व शिर्कि वल किज़्बि वल गीबति वल बिदअति वन नमीमति वल फवाहिश वल बुहतान वल मासी व कुल्ला व अस्लमतु व अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. इस कलमे को, छठे कलमे को, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा, छठे की बात कर रहा हूँ. अगर आप 6ठे कलमे को पढ़ते ना तो आप सोशल मीडिया में खुद अपना एहतसाब शुरू करते थे मैं सोशल मीडिया पे कितना गलत बात कर रहा हूँ. 6ठे कलमे का पता ही नहीं है, 6ठे कलमे की माना का ही पता नहीं है. स्कूल कॉलेज वालों को क्या पता हो, तो पढ़ा ही नहीं जाता. वहाँ से तो कुरान को दर बदर नौज़ुबिल्लाह निकाल दिया गया है तालीमी निज़ाम से. और बात करते हैं वही लोग जिन्होंने कुरान को देखा तक नहीं है, कुरान पर बात करते हैं. अल्लाह ताला हमारे नस्लों को और बिल्कुल सोशल मीडिया के नौजवानों को इस समझ अता फरमाए कि दीनी मामलात दीनी उलमा पर छोड़ दें और उनकी गुफ्तगू को तरजीह दें. उलमा इकराम की खुद कदर करें. ठीक है, हमारे उलमा इकराम के अंदर भी ऐसे हैं मौजूद, लेकिन अक्सरियत उलमा इकराम जो है वो अहले फ़हमी है.
پہلے سمجھیے، ان کا فیلڈ ہے، ان کا شعبہ ہے، ان کی بات کو ترجیح دیں۔ آپ نے کبھی، وہی میں نے کہا کہ قرآن پاک کو جب مدارس میں ایک دن بھی آپ نہیں بیٹھے عربی گرامر کے حساب سے، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ دین کی معاملات پر بات کریں؟ ہاں حق کا شعبہ ہے، جائیں سائنس، اگر آپ سائنس پہ بات کر سکتے ہیں تو کریں، سوشل پر بات کر سکتے ہیں تو کریں، دیگر شعبات آپ کے لیے کھلے پڑے ہیں اگر آپ اس پر علم رکھتے ہیں تو۔ لیکن وہاں پر اگر آپ غلطی کریں گے تو کوئی آپ ایمان سے ہاتھ نہیں دھوئیں گے، لیکن دینی معاملات میں جب آپ بات کریں گے، قرآن کے معاملے میں جب آپ بات کریں گے، اللہ رسول کے معاملے میں جب آپ بات کریں گے، دینی عقائد کے بارے میں جب آپ بات کریں گے، تو وہاں 100% چانس ہوتا ہے کہ لا علمی میں آپ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اور یہ بڑا خسارہ ہے، دنیا کا سب سے یہ بڑا خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔